شو میں ٹیکس وصولیوں کی رفتار سست، مالی اہداف کا حصول مزید اقدامات کی ضرورت، پائیدار اقتصادی نمو کا حصول کتنا کٹھن، مہنگائی کا منظرنامہ کیا استحکام برقرار، عالمی حالات دشوار، میکرو اکنامک منظرنامہ کیا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، ریسنٹ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر 50 بیسس پوائنٹس کا کٹ آیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ ایک جو انفلیشن آؤٹ لک ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کیا گیا، اس کے مطابق تو جو حالات لگ رہے ہیں کہ اس میں کوئی زیادہ چینج نہیں ہے، براڈر رینج اگر جو دی ہے 5 to 7% وہاں تک ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ سٹریس کیا ہے کہ ایکسٹرنل اور فسکل بفرز کی ضرورت ہے ٹو اسٹرینتھن اکنامک گروتھ، اور خاص طور پہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف آگے جانے کے لیے۔ پھر ساتھ میں جو ریزروز کے حوالے سے پوزیشن ہے کہ FY26 کے اینڈ تک اراؤنڈ $17.8 بلین اور اسی طرح ریمیٹنسز $40 ارب سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ یہ جو حالیہ کٹ ہے 50 بیسس پوائنٹس کا، یہ اس کا خاص طور پہ مہنگائی پر کیا اثر ہوگا اور اس کی جو امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں فار اکانومی، پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہارون شریف صاحب جو کہ سابق سربراہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اہم معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب خوش آمدید۔ were you expecting this 50 basis points cut، ہارون صاحب؟ جی، مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور ایک سیاسی پریشر بھی بلڈ ہو رہا تھا کافی عرصے سے کہ آپ کو انفلیشن کے اگر اب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ایک رینج کے اندر ہے تو سرٹن سگنل نیڈیڈ ٹو بی گیون، تو یہ اس کا سگنل ہے وچ از سمبولک ان نیچر۔ اس سے اکانومی کے اوپر یا انفلیشن کے اوپر یا انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی سگنیفیکنٹ اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ ہمارے جو بینکنگ کے ایسٹس ہیں اس کی میجر بورور تو حکومت خود ہے۔ ہاں، حکومت کی پیمنٹس کے اندر 0.5% کی کمی ہو جائے گی شرح سود گرنے سے، لیکن ایک فیل گڈ فیکٹر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ تھنگز آر ہمارے کنٹرول میں۔ لیکن ان ایکچوئل سر یہ اسٹیبلٹی ہے یا پھر یہ ایک ایلیوژن ہے اسٹیبلٹی کا جو ہم دکھا رہے ہیں اس پر لوگوں کو؟ دیکھیے، جب تک IMF پروگرام ہے اور آپ اس کو کمپلائنس کر رہے ہیں ہسٹوریکلی تو آپ سٹیبل رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ملٹی لیٹرل فلوز بھی رہتے ہیں، IMF کے فلوز بھی رہتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ جو ہماری سٹیبلٹی ہے یہ ڈیٹ کی مرہون منت ہے، قرض پہ چل رہی ہے۔ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو تو بہت کم ہو چکی ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر تو اس کو رکھنا ہے تو غالباً ایک اور IMF پروگرام لینا پڑے گا، بیکاز ہم نے تو اپنی ایکسپورٹس اور سسٹینیبل جو ہمارا ڈالر آنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر تو ریزلٹ اچھے نہیں دکھ رہے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایلوژن کی، یہ تو جب تک IMF پروگرام ہے یہ اسٹیبلٹی چلے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو ٹریڈ آف ہے گروتھ کے ساتھ ود دا فنڈ پروگرام، کیونکہ ایک طرف ڈیمانڈ کو اسٹریس کیا جاتا ہے، ٹائٹ مانیٹری پالیسی رکھی جاتی ہے، گروتھ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو کچھ پالیسی کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں سفان صاحب زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ اسپیس کریٹ بھی کرتے ہیں تو جب تک گورنمنٹ مارکیٹ کو کراؤڈ آؤٹ کرتی رہے گی تو کریڈٹ تو گورنمنٹ کو جا رہا ہے، مارکیٹ کو تو نہیں جا رہا، جو بچتا ہے وہ بڑے گروپس لے لیتے ہیں۔ تو حکومت کو بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ بینکنگ کے ماڈل کے اندر وہ کیسے اسپیس کریٹ کریں۔ نہیں، لیکن جو جو منی کریشن ہے وہ اگر پروڈکٹیو پرپسز پہ نہیں گورنمنٹ کے پاس ہی جا رہا ہے، لیکن ایونچولی جو پھر ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس، پھر اس کا انفلیشنری امپیکٹ نہیں آپ کو لگتا آتا کہ اگر ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کرتے ہیں اور پھر دین اگین وہ ڈیمانڈ فیکٹر اور پھر انفلیشن کا ایک راؤنڈ آتا ہے اس کے بعد؟ جی، ڈیمانڈ تو تب بڑھے گی نا اگر منی سپلائی بڑھے گی، لیکن اگر منی سپلائی جو بڑھ رہی ہے وہ حکومت اپنے بورو کیے جا رہی ہے خرچے پورے کرنے کے لیے، تو وہ کنزمپشن کے اندر تو نہیں جا پائے گی نا سفان صاحب۔ دیکھیے نا، اگر تو یہاں پر بہت سارے SMEs بورو کر رہے ہوتے، کنزیومر فائنینسنگ بڑھ رہی ہوتی بہت، پھر تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ لوگ بورو کر کے ایک ڈیمانڈ بڑھے گی۔ لیکن اگر وہ پیسہ کٹی بہت چھوٹی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ سگنیفیکنٹ میرے حساب سے انفلیشنری پریشر پر ابھی نہیں آنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ریسنٹلی جو IMF کی رپورٹ بھی آئی ڈائگنوسٹک اینڈ کرپشن کے اوپر، تو اس رپورٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی سیریسلی ریفارم کے اوپر کام ہوگا یا پھر آئی واش کی کوشش ہوگی دوبارہ؟
جی دیکھیے میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں کیونکہ میں آئی ایم ایف کی طرف سے اور ملٹی لیٹرل کی طرف سے سالہ پروگرام کرتا رہا ہوں. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں جب ہم کوئی اسیسمنٹ کرتے ہیں جیسے یہ گورننس اور کرپشن اسیسمنٹ تھی, وہ بورڈ تبھی اس کو آتھورائز کرتا ہے اف دیٹ کنورٹڈ انٹو پرائر ایکشن یا کنڈیشن, اور وہی ہوا ہے. یہ ہمارے اکنامک مینیجرز اچھی طرح سمجھ بھی نہیں پائے. خیر اب انہوں نے کچھ ایک میٹرکس دے دیا, ٹارگیٹ دے دیا, لیکن یہ جو سارے ایکشنز ہیں یہ تو حکومت کو خود کرنے چاہیے ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی کے. ابھی بھی جو لوگوں سے انفارمل مجھے سگنل آ رہے ہیں جو ہسٹری بتاتی ہے, یہ تب تک کریں گے جب تک آئی ایم ایف پروگرام ہے. جب پروگرام ختم ہو جائے گا تو وہ پھر ملک پرانی ڈگر پہ چل پڑے گا. حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو کچھ اچھے ایکشنز ہیں ٹرانسپیرنسی کے, ایسٹ ڈیکلریشن کے, خرچوں کے, اور جو انفیئر شوگر اور دوسرے سیکٹرز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا, یہ تو پاکستان کا ایجنڈا ہے. آئی تھنک دے شوڈ ڈو دیٹ, اور تگڑے انسٹیٹیوشن بنائیں جو اس کو مانیٹر کریں. ٹھیک ہے ہم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اس بارے میں ہارون شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین, اہم ترین اکنامک ڈیولپمنٹس پر خاص طور پہ گلوبل کموڈٹی آؤٹ لک اور پاکستان میں جو ریسنٹ ایم پی ایس یعنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی, اس تناظر میں سیاسی حالات سے بھی اس کو جوڑیں گے, معاشی منظرنامے سے. پروفیسر احمد شیخ صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کچھ اہم سوالات, اہم حقائق. ریسنٹلی مانیٹری پالیسی آئی. قیصر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. قیصر شیخ صاحب, مانیٹری پالیسی میں پھر کمی آئی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں, لیکن جو پائیدار شرح نمو ہے اس کا حصول کتنا کٹن, یعنی کتنی گنجائش ہے. مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ گنجائش ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں اور کتنی گنجائش ہے اس کو مزید نیچے لانے کی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو؟ شیخ صاحب. جی بڑا اچھا ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ہو گیا کہ یہ پالیسی ریٹ کم ہوا 10%. پچھلے 3-4 مہینے سے نہیں ہوا تھا, اور توقع تھی کافی. ہمارے بزنس کمیونٹی کی توقع بھی یہی ہے, اور ہماری حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آیا جائے, تاکہ جو گروتھ ہے نا وہ گروتھ بڑھے, یعنی لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں اور گروتھ میں اضافہ ہو, تو انڈسٹری بڑھے, معیشت بڑھے, ایگریکلچر بڑھے, منرل بڑھے. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم ریٹ رکھیں, پالیسی ریٹ. پوری دنیا میں خطے میں 5-6% ریٹ ہے, دنیا میں بھی بہت کم ریٹ رکھا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ ایک ٹول یہ بھی ہے کہ اس سے مہنگائی روکنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ پالیسی ریٹ اونچے رکھیں گے تو مہنگائی کم ہوگی. تو یہی اسی بنیاد پہ اس کو 3-4 ماہ سے کم نہیں کیا گیا, ابھی صرف 0.5% کم کیا گیا. اگرچہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانا ہم سب کا مقصد ہے, تو ابھی 1.5% کی تو کم از کم گنجائش ہے, اور بھی کم ہو سکتا ہے, لیکن منیمم فوری طور پہ سنگل ڈیجٹ میں لانا تو ہماری خواہش ہے. اسی طرح جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو ایک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک اسٹیبلٹی کے فیز میں ہیں, ہم نے اس میں جاب کریشن بھی ہرٹ ہوتی ہے, اکنامک گروتھ بھی ہرٹ ہوتی ہے, اور جب ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جمپ سا آتا ہے گروتھ ریٹ میں, لیکن دیٹ از ناٹ سسٹینیبل گروتھ. پھر ہم دوبارہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں آتے ہیں, اور ایک یہ وشس سائیکل ہے جو کہ اوور دا ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. ناؤ آر تھنگز ڈفرنٹ, یا پھر ہم وہی وشس سائیکل کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم وشس سائیکل کی طرف تو نہیں جا رہے, ہم تو بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی تھی, پھر ہماری مہنگائی 22% 32% تک ہو گئی تھی, تو ابھی واپس ہو کے 22 ہوئی, اور پھر اور کم ہو گئی. ابھی تو 5% کے لگ بھگ ہے ہماری مہنگائی. اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا, پہلی بار 16 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو ہوا ہے, یعنی کہ جو ہماری
جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور جو ہمارا ایکسپورٹ ہو رہی ہے یا جس سے مطلب پیسہ باہر جا رہا ہے، تو اوور آل ہمارا نا پہلی بار امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ملا کے کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو ہوا ہے، اور ہمارا پرائم اکاؤنٹ بھی جو پرائمری اکاؤنٹ ہے یعنی انٹرسٹ کے بغیر جو ہے وہ بھی بجٹ میں وہ بھی سرپلس ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں اور انویسٹمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جس میں ایگریکلچر کی انویسٹمنٹ ہے، مائن اینڈ منرلز کی انویسٹمنٹ ہے، آئی ٹی میں کافی ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی توقع۔ تو یہ چیزیں پاکستان کی بہتری کی طرف ہیں۔ جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا آئی ایم ایف اس کو بالکل ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کو ہی تیار نہیں تھی، تو اب آئی ایم ایف نے شامل بھی کیا، وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سیریس محنت کر رہے ہیں۔ اس بات کو آئی ایم ایف نے کئی بار توجہ دلائی ہے۔ ہاں البتہ بعض چیزیں ابھی لازمی طور پہ ہونی باقی ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آگے بڑھے گی، ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی ہوتی ہے تمام ملکوں میں، یہ ہمیں کمی ہے۔ لیکن چیزیں بھی بتائیں کہ جو آئی ایم ایف کی ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی کرپشن کی، اپوزیشن نے اس پہ، ویسے بھی میں آؤں گا سیاسی معاملات پہ، پی ٹی آئی فیض حمید والے، لیکن یہ جو رپورٹ آئی اس کے بعد 5300 ارب کرپشن کا ایک بیانیہ بنایا گیا آپ کی حکومت کے خلاف، کوئی مؤثر جواب تاحال نہیں، آپ کا جواب اس پر کیا ہے؟ اور پھر دوسرا بات یہ بتائیں، کیونکہ جو اس میں مراد یافتہ طبقے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، وہ میرا خیال ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کسی ایک حکومت میں نہیں بلکہ مجموعی طور پر وہ طبقہ جو ہے مستفید ہوتا رہا ہے اوور دا ایئرز، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دور میں تو وہ ری فائنانس اسکیم اور دیگر اسکیموں میں بڑا $3 ارب کے قرضے دے دیے گئے تھے اس مراد یافتہ طبقے کو، تو یہ اسی طرف نشاندہی ہے؟ کیا کس طرف نشاندہی تھی اس رپورٹ میں؟ جی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی پالیسی وہ جس پروگرام میں بھی ہوتا ہے، آئی ایم ایف جب قرضے دیتے ہیں تو اپنی کنڈیشنیں بھی رکھتی ہے، تو انہوں نے یہ کنڈیشنیں رکھی ہیں، اور اس بار بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ اپنی جو کرپشن والی پوری رپورٹ ہے اس کو پہلے شائع کریں، جو کوئی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں، آج سے نہیں ہو رہی، پچھلے 30 40 50 سال سے ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو بھی خبر دے رہی ہے وہ 160-70 ملکوں میں، ہمارا تو درجہ بہت کم ہے، 120 کے قریب ہماری کرپشن کی ہر بار فہرست میں نام ہوتا ہے، تو یہ کوئی پہلا سال نہیں ہے۔ ابھی بھی آئی ایم ایف نے یہی کہا ہے کہ آپ کے یہاں کرپشن ہو رہی ہے اور مس اپروپریشن ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سب کو یہاں ہے یہ معاملات کہ کوئی وہ تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے، لیکن اوور آل جتنی کمی ہونی چاہیے جو وہ آئی ایم ایف نے اپنی بات کی ہے اور ہم نے اس کو پروگرام میں شائع کیا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر کنڈیشنلٹی ہیں آئی ایم ایف کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے جو آپ کے سرکاری اہلکار ہیں اور جو آفیسرز ہیں ان کی سارے اثاثے ڈکلیئر کرے اور پورا وہ ریکارڈ ہونا چاہیے، تو ایک اچھی بات ہے، وہ اگر دے رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں خود اپنا کر لینا چاہیے تھے یہ معاملات، لیکن ہم نہیں کر سکے تو آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی ہے، تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو یہ معاملات اس سے تو بہتری آئے گی نا اوور آل سب کے لیے۔ اور میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے، یعنی تمام پارٹیاں مل کے تسلسل سے ایک پالیسی نہیں بنائیں گے، تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، گروتھ ابھی بھی مشکل سے 3.5-4% ہے۔ چائنا نے 35 سال، ان کے ہاں جمہوریت تو نہیں ہے نا چائنا میں، ان کے ہاں عدالتیں بھی اس قسم کی نہیں ہیں، انہوں نے 35 سال مسلسل ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی ہے۔ ڈبل ڈیجٹ گروتھ کا مطلب یہ ہے 10% سے زیادہ گروتھ کی ہے، اور انہوں نے مسلسل پچھلے 3 دہائیوں میں یا 4 دہائیوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ تو اصل تو جمہوریت کی جو مقصد ہوتا ہے، اصل تو لوگوں کی خوشحالی اور ویلفیئر ہوتا ہے۔ یہ ہماری تمام پارٹیوں کو مینیفیسٹو بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہم تو جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور میں نے تو وہاں دیکھا ہے، میں 29 سال سے اب قومی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ دونوں ہر کوئی جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میری پارٹی نے کمال کر دی ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ تو اس طرح اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اختلاف کریں گے، ہم کوئی سیاسی ماحول بہتر نہیں بنائیں گے، ہم آپس میں مل جل کے کام نہیں کریں گے،
اختلاف کریں پالیسیز پہ کریں نا، لیکن اکنامک جو ہے میٹرز جو کہ چارٹر آف اکانومی ہے اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں تاکہ ملک آگے بڑھے. ملک تو سب کا ہے نا، اس میں سب باشندوں کو 25 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہونا ہے. اور میں تو یہی ہر وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے دنیا کی مثالیں تو یہی ہیں نا. ویتنام نے دیکھتے دیکھتے کتنی زیادہ اچھا یہ نوید ابھی سنائی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا میں اکنامک اسسٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اب مہنگائی کا دور آنے والا ہے اور دوسرا نئے ٹیکسز کا دور آنے والا ہے. اچھا یہ ریسنٹلی دانیال عزیز صاحب کو پروگرام میں لیا تھا، سابق وفاقی وزیر جو تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ریٹ آف ڈسکاؤنٹ نیچے کرتے ہیں تو زیادہ دیر از ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈز، اور پھر وہ جو پرنسپل ہے اس بنیاد پہ دیر از اے اسپر آف انفلیشن جو آتا ہے. تو اس کانسیپٹ کی بنیاد پر یہ 10.5% پہ جیسے آپ نے کہا 1.5% کی گنجائش ہے اور فنڈامنٹلی یو آر رائٹ، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اب مزید مہنگائی آئے گی اور اس میں کچھ گلوبل فیکٹرز بھی شامل ہوں گے، عالمی جو امن اور یہ سب چیزیں، کموڈٹی پرائسز، اور مزید مہنگائی اور مزید ٹیکسوں کا بوجھ آئے گا. تو از اٹ ٹرو سر؟ یہ پکچر نظر آتی ہے آگے منظرنامہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی ہمارا جو انفلیشن ہے ایسٹیمیٹ یہ کیے گئے 5 سے 7% تک رہے گی اگلے سالوں میں. اور یہ ایک کوئی پاکستان کے ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کوئی مہنگائی زیادہ نہیں ہے، اتنی تو ہمارے ایوریج مہنگائی رہی ہے. کم ہونی چاہیے لیکن یہ ہم توقع کر رہے ہیں، یہ فورکاسٹ ہے کہ 5 سے 7% مہنگائی رہے گی. ہمارے یہاں نمبر آف فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، اس سے فرق ہوتا ہے. تو یہ بھی اگر مہنگائی اس طرح کنٹرول ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خوشائن سٹیپ ہے. حکومت کی بڑی اس میں محنت ہے. بار بار دیکھیں نا، ساری ریٹنگ کمپنی معمولی بات نہیں ہے، 3 بڑی ریٹنگ کمپنی ہیں، تینوں نے پاکستان کی درجہ بندی میں اضافہ کر دی ہے اور پاکستان کی اکانومی اوورآل گرو کر رہی ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ جتنا ہونا چاہیے، جتنی ہم توقع کرتے ہیں یا جتنی ہماری خواہش ہے اس قسم کی رفتار سے نہیں ہو رہی جو ہمارے پڑوسی ملکوں نے کیا ہے، چائنا نے اور انڈیا نے. تو وہ رفتار ہمارے ہاں ترقی کی نہیں ہے. اگر گروتھ بڑھے گی تو عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ان کا پر کیپٹل انکم بڑھے گی، ان کی پرچیزنگ پاور ہوگی اور وہ تعلیم حاصل زیادہ کر سکیں گے. تو ہمیں بجائے اپنے لڑائی جھگڑے کرنے کے زیادہ توجہ ادھر کرنی چاہیے کہ ہم چیزوں کو بہتر کس طرح کریں. لیکن یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا ذکر بھی آپ نے کیا اور لڑائی جھگڑوں کا درست آپ نے کہا. جیسے اسٹیٹ بینک ایکٹ آیا جب، تو اس زمانے میں عمران خان کی حکومت تھی، رضا باقر اسٹیٹ بینک گورنر تھے، بڑی تنقید بھی اپوزیشن نے کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آٹونومس ہو جائے گا یا کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس کا ایک ہی آبجیکٹو تھا، نمبر 1 واز ٹو کنٹرول انفلیشن. اب اگر یہ جو رینج باؤنڈ ہوتی ہے انفلیشن 5 سے 7%، پہلے اگر وہ 4 سے 5% ایکسپیکٹیشن تھی، پھر 5 سے 7% ہوئی، کہا یہ گیا کہ فلڈ انڈیوسڈ انفلیشن ہے اور اس کا امپیکٹ فلڈ کا کراس پر کیا آیا، اسیسمنٹ کیا تھی، وی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن اس بنیاد پہ کہا گیا جی 5 سے 7% ہو جائے گی. تو ناؤ پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے اسٹیٹ بینک پہ کہ از اٹ ڈوئنگ اٹس فنکشن، دا پرائمری فنکشن دیٹ از ٹو کنٹرول انفلیشن. پارلیمنٹ میں لوگ اس قابل ہیں کہ، اور پارلیمنٹ کر رہی ہے یہ اوور سائٹ؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا صرف لڑائی سیاست اسی میں معاملات جا رہے ہیں سارے شیخ صاحب؟ پارلیمنٹ دیکھیں، پارلیمنٹ کا یہ مائنیوٹ ڈیٹیل تو کام نہیں ہوتا، لیکن پارلیمنٹ ایک پالیسی، مشترکہ پالیسی تو بنا سکتی ہے نا لانگ ٹرم میں. پارلیمنٹ میں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ عوام کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ عوام ان کو باشعور ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے، ان کے شعور کو، ان کی ویژن کو دیکھ کے وہ ان کو الیکٹ کرتے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ ہونا پارلیمنٹ میں یہ قابلیت موجود ہے، لیکن اگر ہمیں کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو ہر وقت ایکسپرٹ اویلیبل ہوتے ہیں. تو اوورآل مل کے یہ ایک سسٹم بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اب بہت دیر ہو گئی. اب اگر پالیسیز میں دیکھوں نا، انویسٹمنٹ کا بورڈ، انویسٹمنٹ کا منسٹرز ہوں، فیڈرل منسٹر ہوں، تو جب تک میں باہر جاتا ہوں میں ان سے سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کا زیادہ آبجیکشن اب یہی ہے کہ آپ لانگ ٹرم پالیسیز کیوں نہیں بناتے، اور آپ کے پاس ایسا ویژن آپ ہونا چاہیے جس پہ پراپر فیزیبلٹیز بنے. ہم توجہ ادھر کریں بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تو بہت عرصہ ہو گیا نا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے میں بڑا، میرے پاس ووٹ بینک ہے، لیکن وہ اچھے سیاسی لوگ ہیں کہ مل کے، دنیا میں کوئی بھی سیاستدان
بیٹھنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ میٹنگ سے انکار کر دے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے, میں تو پاورفل لوگوں کے بعد ساتھ بیٹھیں گے. تو اس طرح تو پالیسیز نہیں بن سکتی, اور جب تک پالیسیز نہیں بنے گی, دیکھیں میں اکثر یہ بھی کہہ رہا ہوں پرائیویٹائزیشن ہے. اگر ہماری تمام پارٹیاں کنسنسس نہیں کریں گی تو ہمارے پاس تو میجارٹی نہیں ہے کہ ہم خود اکیلے پی ایم ایل این پرائیویٹائزیشن کر سکے. اور پرائیویٹائزیشن کا یہ حال ہے کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہے جن پہ 5-6 ہزار ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, وہ ہر سال 800 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی یہ ختم کرنا پڑے گا. اگر ہمارا ملک نہیں چل پا رہا, ہمارے ملک میں بجٹ کا بھی خسارہ بہت زیادہ ہے, ہمارے یہاں ٹریڈ کا بھی خسارہ بہت زیادہ ہے, تو یہ خساروں کو ہمیں ختم کرنا ہے. اگر ہم اپنے عوام کو دیکھیں نا, جس طرح کے سرکولر ڈیٹ چل رہے تھے, اب یہ چیزیں نقصان دہ ہیں اور ہمارے پاس اس کا حل ہے, لیکن بیٹھ کے کیونکہ سوچتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, وہ غلط کر رہا تھا. پچھلے 5 سال تمام آپ کے پروگرام آپ دیکھ لیجئے یا کسی بھی میڈیا پہ چلے جائیے, وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلے سال آپ کے خراب تھے اور اب ہم بہت بہتر کر رہے ہیں. اس رپورٹ کا ذکر ہوا تھا ٹرانسپیرنسی کا, جس پہ آپ نے کہا کہ پبلک آفس جس سے جو بیوروکریسی ہے ان کو بھی ایسٹس, اس میں ساتھ ایس آئی ایف سی کو ٹرانسپیرنٹ, اور یہ ذکر بھی ہوا کہ مزید ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے سارے پروسیس کو. اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ افراد نے یہ بھی کہا جی بورڈ آف انویسٹمنٹ ایکٹ میں بھی تبدیلیاں ہوئیں, کچھ ایگزیمپشنز دی گئیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس حوالے سے وہ کس طرح یعنی اس کو ممکن اور مطمئن کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی کو ایس آئی ایف سی کے معاملات کو لے کر؟ دیکھیے یہ ایس آئی ایف سی نے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ میں مل کے بہت کام کیے. میں ایس آئی ایف سی کا بھی فیڈرل منسٹر ہوں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی فیڈرل منسٹر ہوں. دیکھیے یہ ہم نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا پہلی بار اسلام آباد میں. سینٹر میں یہ ہے کہ ہر منسٹری کا آفیسر وہاں بٹھا دیا ہے. اگر کسی کو جانا ہے کوئی انفارمیشن کے لیے یا اپنی انویسٹمنٹ کو پلان کرنے کے لیے یا رجسٹریشن کرانے کے لیے, تو وہ اس ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ کے فیسیلیٹیشن سینٹر میں جائے گا, اور وہ جا کے تمام منسٹریوں کے آفیسر وہاں ہیں. وہ بجائے کہ انڈیویجول منسٹریز میں جائے, وہ سارا سب کو اس کو جواب دیں گے کلیکٹیولی. وہ اس کا نمبر ہوگا رجسٹریشن کا, وہ اس کو رپلائی کریں گے کہ بھئی کس طرح آپ کا کام کہاں بڑھ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں بھی, کراچی سے ہٹ کے دوسرے شہروں میں یہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں. پھر ہم نے ایس آئی ایف سی نے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ نے مل کے آسان کاروبار ایکٹ پاس کروایا ہے. قومی اسمبلی سے بھی کرایا ہے اور سینٹ سے بھی کرایا ہے. اس میں ہم ایک یونٹ بنا رہے ہیں آسان کاروبار کے لیے, جس میں آسانیاں ہی آسانیاں دے رہے ہیں بزنس کے لیے. ہم ریگولیشنز کو کم سے کم کر رہے ہیں. دنیا کے ایکسپرٹ ہم نے بلائے ہیں. یہ ابھی 3-4 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ان کا افتتاح کیا. ان کا ویژن تھا کہ یہ آپ ریگولیشنز کو کم کریں, جو پابندیاں ہیں, جو لائسنس ہیں, جو اجازتیں ہیں, جو خواہ مخواہ کے رکاوٹیں ہیں, ان کو دور کریں کاروبار کے لیے. تو یہ ہم نے کیا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایس سی وی جو ہے نا, اسٹیٹ اکنامک زونز جو ہیں, اسپیشل اکنامک زونز, تو یہ جو ہم نے بنائے ہیں اس میں ٹوٹل مشینری اگر کوئی منگائے گا تو اس کی ڈیوٹی فری ہے, اور 10 سال کے لیے 2035 تک زیرو انکم ٹیکس کر دی ہے. کیونکہ لوگوں کو یہ شکایت تھی نا کہ یہاں انکم ٹیکس زیادہ ہے. ہم نے تمام نئی انڈسٹری کو لگانے کے لیے جو کہ ان زونز میں اسپیشل اکنامک زونز میں انڈسٹری لگائیں گے, ان کو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, تاکہ یہاں صرف انڈسٹری لگے, لوگوں کو روزگار ملے اور پاکستان کی ایکسپورٹ, ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ بڑھے. تو بہت تبدیلی آ رہی ہے اور ایس آئی ایف سی کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ایس آئی ایف سی نے اور بی او آئی نے مل کے یہ کام کیا ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے. صحیح. اچھا, لیکن اس کی کوئی ٹائم لائن ہے ود آبجیکٹیوز کے کتنی, ہم اگر ان ٹرمز آف کوانٹیٹیولی اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ کتنا انفلوز وی آر ایکسپیکٹنگ ان the next few months اور next few years, یا از اٹ اے لانگ ٹرم پلان کہ کتنے 10 سال میں ہم یہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا اس بارے میں کیسا پلان ہے؟ دیکھیے ہم نے ابھی ریسنٹلی 300 پرائیویٹ کمپنیوں کو B2B کے لیے چائنا میں ہم لے کے گئے, بی او آئی والے. تو وہاں 300 پاکستانی کمپنیاں اپنے خرچے پہ, اپنی وہاں رہائش پہ, اپنے اکوموڈیشن ساری تھی,
وہ چائنیز وہاں کاؤنٹر پارٹ سے بیجنگ میں ہم کوئی 3 دن 4 دن کی کانفرنس تھی، وہ ڈسکشن کی، انٹریکشن ہوا بڑا تھریڈ ویئر، اس میں جوائنٹ وینچر سائن ہوا تقریباً $8 بلین کا، اور اسی طرح شاید 8 بلین نہیں ہوگا، تھوڑا کم ہوگا، لیکن اسی اور ایم او یو سائن ہوئے کافی بڑی تعداد میں. تو یہ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ پلانٹ یہاں لگے. اور دیکھیں چائنا میں لیبر بہت مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے یہاں لیبر بہت سستی ہے، اور چائنا اپنی انڈسٹری اگر یہاں شفٹ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر ان کی چائنا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ میں، اور کئی دوسرے ملکوں کی مارکیٹ ہے، تو ان پہ ٹیکس بڑھ گیا ہوا ہے، ان کو ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ٹیرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت نے وہاں ٹیرف لگا دیا. پاکستان میں ٹیرف کم ہے، تو وہ اگر اپنی انڈسٹریاں یہاں لگائیں گے، اور ہم نے فری ہم نے ان کو فری انویسٹمنٹ کے زونز دیے ہیں جہاں پہ ٹیکس بھی نہیں ہے، تو یہاں وہ لگا کے یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ ہم چیزیں ایگریسیولی کر رہے ہیں. ناظرین اسی نوٹ پر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. قیصر احمد شیخ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے معاشی حالات پر، مستقبل کے معاشی منظرنامے پر، اور خاص طور پر ریسنٹ آئی ایم ایف کی ڈائگنوسٹک رپورٹ پر ہو رہی ہے گفتگو قیصر احمد شیخ صاحب سے. ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اہم حقائق، اہم سوالات پاکستان کے معاشی سنگین حالات پر. ریسنٹ مالٹی پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ہونے والے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے تجزیہ تھا پاکستان کی معیشت پر، اور پاکستان کے جو موجودہ معاشی حالات اور مستقبل کا معاشی منظرنامہ کیسا ہو سکتا ہے. قیصر احمد شیخ صاحب سے ہم جان رہے ہیں، وفاقی وزیر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. لیکن یہ اس میں جو ایک تو آپ نے درست کہا کہ چلے آپ نے فیسلیٹیشن سینٹر بنایا ٹو فیسلیٹیٹ دیم، وہ ٹھیک ہے، اس میں ون ونڈو کی بات بھی ہوئی کہ ایک ہی جگہ ان کا سارا کام ہو جائے. لیکن ادھر ہرڈلز کے اندر ایک ہرڈل ٹیررزم بھی ہے، اور جو ٹیررزم لینڈسکیپ ریسنٹلی رہا ہے پاکستان کا، تو دس از کریٹنگ ٹربل فار فورن انویسٹرز. تو یہ کتنا کنسرن ہے آپ، کتنا یعنی ایس آئی ایف سی اور آپ کی بورڈ آف انویسٹمنٹ از ان الائن ود دا سیکورٹی فورسز ریگارڈنگ پرووائڈنگ اے سیکیور انوائرمنٹ ٹو دیز انویسٹرز. شیخ صاحب ہاں، یہ جو پرابلم رہا ہے پاکستان میں، جو کچھ انسرجنسی ہو رہی ہے، تو اس کا پرابلم ہے. اور پرٹیکولرلی چائنیز کو پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے اس میں چائنیز کافی پریشان ہیں. لیکن وہ ہم پورا اس کو بھی پوری توجہ دے رہے ہیں، اور ہم ہماری فورسز جو ہے بہادر فورسز، ہماری رینجرز باقاعدہ اس کے پورا ان کو ایشور کرا رہی ہیں چائنیز انویسٹرز کو، یا ایون دوسرے ملکوں کے انویسٹرز کو. ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، ان کے لیے کافی ان کی توجہ کی جا رہی ہے. اور یہ ابھی کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو کسی انویسٹر سے کسی قسم کی کوئی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس سے ان کی جان کو یا ان کی مال کو خطرہ ہوا ہو. صحیح. تو اس میں کچھ اچھا شیخ صاحب، کیونکہ یہ آپ نے عالمی کچھ حالات کا ذکر کیا، ہم نے ایک کرونالوجی اگر دیکھیں ریسنٹلی، عمران خان کی بیماری، عمران خان خدا نہ خواستہ جیل میں ان کو کچھ ہو گیا، بھارتی میڈیا نے دکھایا، تھوڑا سا معیشت سے ہٹ کے آگے سیاسی معاملات پہ، پھر وہ انڈین میڈیا، افغانستان کے میڈیا کے اوپر باقاعدہ پورٹرے ہوا، یہاں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، ان کی بہنوں نے دھرنا دیا، ایک عجیب احجام کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہوئی. پھر اس کی آپ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، سڈنی کا واقعہ ہوا، وہاں کے اکاؤنٹس نے پاکستان پہ ڈال دیا، پاکستانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے پاکستان پہ ڈال دیا. یہ جو سر اوور آل ہمارے یہ جو ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، جو کوئی موقع نہیں جانے دے رہا کہ پاکستان کو ملائن کریں، پاکستان کو ٹارگٹ کریں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں، اسٹیبلٹی کو ہرٹ کریں، تو دے آر آفٹر اس. کیسے دیکھتے ہیں اس کو، یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ریسنٹلی ہوئی، کیونکہ بڑا ونریبل سچویشن ہو گئی، یعنی کوئی بھی الٹی سیدھی خبر اٹھائی سوشل میڈیا پہ، اٹھا کے انہوں نے نیریٹو بنایا، انڈیا، افغانستان، اسرائیل، اور یہاں سے پی ٹی آئی اٹھا کے انہوں نے شروع کر دیا کام. کتنا نیگیٹو افسوسناک ہے یہ.
یہ درست کہہ رہے ہیں آپ, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کنسیڈر کی جا رہی ہیں اور بڑی امپارٹنٹ ہے جو آپ نے بات کی, تو ان کی طرف توجہ کریں گے تو تبھی. لیکن کسی بھی ملک میں ترقی تب ہوئی ہے جو ان کے یہاں باہر سے پیسہ بھی آیا ہے اور ٹیکنالوجی بھی آئی ہے, پھر وہ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگی ہے اور اس کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی رستہ ہے کسی ملک کو کی غربت کا نکالنے کا. تو یہی ان تمام ملکوں نے, ہمارے پڑوسی ملکوں نے اور ریجنل کنٹریز نے کیا ہے, اور وہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں وقت لیتی ہیں. پہلے ہم فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹ آئیں گے جلدی, اس کی ہم فصل کاٹیں گے اور بہتر ریزلٹ دیں گے آپ. نہیں, لیکن جو پروپیگنڈا ہوا ریسنٹلی, آپ نے, اگر میرا سوال اس وقت پہنچا آپ تک, جو پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان مخالف, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی اپنے مفادات کے لیے جماعتیں پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ پروپیگنڈا تو دیکھیں نا, آج کل سوشل میڈیا کو تو کنٹرول کیا نہیں جا پا رہا. ہم تو ریزلٹ اپنے دیں گے, جب ریزلٹ ہوں گے تو پروپیگنڈا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا 4 دن کی جنگ میں جو کچھ تھا, پاکستان نے کتنی بہادری سے, ہماری افواج نے, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ہمارے ظفر سجو صاحب ایئر چیف, اور ان کی, اور ہمارے نیوی کے سارے بہادر جوانوں نے اس طرح قربانی دی, اور 4 دن میں ان کا پاسا ہی پلٹ دیا جنگ کا. اور یہ ایک پرسیپشن بنا نا, تو پروپیگنڈا آٹومیٹک ختم ہو گیا. وہ پروپیگنڈا پتہ نہیں کیا کر رہے تھے کہ ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, تو آج کدھر ہے ان کا پروپیگنڈا. تو پروپیگنڈے کی تو لائف بہت کم ہوتی ہے نا, اور جھوٹ جو ہے وہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے. تو یہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ بن قاسم پہ جو سٹیل مل کی زمین تھی, 6000 ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس, یہاں پہ ہم بالکل فری دینا چاہ رہے ہیں. انڈسٹری جو آ کے لگائے, کچھ ایکسپورٹ کرے, تو ہم اس کو دیتے ہیں کہ فری لے لو زمین, صرف وہ اس کو ڈیولپ کرو, اپنا انفراسٹرکچر بناؤ, بجلی لگاؤ, گیس لگاؤ, پانی کا انتظام کرو, اور زمین فری لے لو تاکہ, اور اس پہ انڈسٹری لگاؤ. آپ کو اشور کرنا پڑے گی کہ انڈسٹری لگے گی, تاکہ انڈسٹری لگ جائے اور ایکسپورٹ بڑھے اور ہمارے بیلنس آف ٹریڈ میں فرق آئے, اور ہمارے کرنسی مضبوط ہو, لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. جی نہیں, لیکن کرنسی کے حوالے سے ریسنٹلی جو یہ کہا گیا کہ اس میں گنجائش ہے کہ اس کو مزید جو ہے اس پر ڈی ویلیو کیا جائے, یا اس کو جو ہے اس میں فنڈامنٹلی جو ہے وہ جو رائر جو فارمولا ہوتا ہے, یعنی ریل ایکسچینج ریٹ کا, اس حوالے سے یہ اس کو آرٹیفیشلی ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کیا ہوا ہے یہاں پر. تو ڈو یو ایگری ود دس کانسیپٹ؟ اس میں مزید آپ کو لگتا ہے اوپر جانے یا نیچے جانے کی گنجائش ہے, یا یہ اٹ از ایکوریٹ رائٹ ناؤ اکارڈنگ ٹو فنڈامنٹلز؟ شیخ صاحب. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے آپ نے کہا پروپیگنڈے سے تو کوئی ریزلٹ نہیں ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہم نے کنسسٹنس ایفرٹ کرنی ہے. چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں 2 سال میں. آپ کو تو میں نے گنوایا کہ ریٹنگ کمپنیوں نے ہمارا اضافہ کر دیا ہے. IMF جو ہمیں شامل ہی نہیں کرتا تھا پروگرام میں, ابھی انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے, اور اس میں پاکستان کی جو ہے اکنامی کو, اس کو سراہا ہے. تو چیزیں بہتر, یہ پرفیکٹ تو نہیں ہے ہمارے یہاں بھی, ابھی فردر اور ہمیں کافی کچھ کرنا ہے, اور ہم کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. لیکن یہ محنت صرف حکومت کی نہیں ہوتی, ہم بزنس مین, میں بزنس مین ہوں, پرائیویٹ سیکٹر بھی محنت کرے گا, اس کو ٹیکسیشن کرنی پڑے گی. ساری دنیا میں ٹیکس کا رواج ہے, تو اگر ہمارے لوگوں نے یہ پیمنٹ جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ دبئی میں جا کے کی صرف اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے, تو یہ کوئی ملک سے کوئی نیک یہ شگون والی بات نہیں ہے. ملک ہمارا ہے, اسی نے آگے بڑھنا ہے, آپ کے تمام لوگوں نے اس سے بینیفٹ لینا ہے. اور یہاں پہ جتنی اپرچونٹی ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. آپ باٹم لائن دیکھ لیجئے سٹاک ایکسچینج کا, اس وقت پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کا سٹاک ایکسچینج ایشیا کی سب سے اچھی کرنسی ثابت ہوئی ہے پرسنٹیج میں. تو یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن تکالیف ہیں, تکالیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر یہ یہاں پہ کچھ انڈسٹری جیسے ایپٹما ہے, آپ کا ٹیکسٹائل ہے, جو اور کچھ ایسے انفلوئنشل جو لارج اسکیل یونٹس ہیں جو مستفید بھی ہوئے ری فائنانس اسکیم سے عمران خان کے دور میں, وہ تو خاص طور پہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ انڈسٹری از آن دا ورج آف کولیپس, ہماری انڈسٹری ختم ہے, از آن دا ورج. تو یہ کون سا نیریٹو ہوتا ہے جس کو یہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں؟
دیکھیں نا رضا باکر صاحب کا آپ نے خود ذکر کیا، اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، انہوں نے $3 بلین جو ہے لوٹا دیا. تو اس وقت 110 روپے کا ڈالر تھا. 10 سال کے لیے 0% پہ 150 امیروں کو $3 بلین دے دیا. اس کے بعد ہی پاکستان ڈیفالٹ ہونا شروع ہو گیا. میں نے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تو کئی پروگرام میرے کیے تھے، میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین تھا، تو میں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ میرے دوست احباب ہیں، میں بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، میں وہاں کو ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، لیکن غلط بات اگر آپ کریں گے ملک کے خلاف تو وہ تو نہیں میں اس کی سپورٹ کر سکتا نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک $3 ارب کو، اور وہ کیا کیا، وہ انڈسٹری، وہ وعدے کیے گئے تھے، انڈسٹری نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے. تو آج ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے $3 بلین لے لیا، اگر انڈسٹری لگائی، اگر مشینری لگائی تو کدھر ہے پھر وہ ایکسپورٹ بڑی کیوں نہیں ہے؟ وہی $32 ارب کتنے سالوں سے ہماری ایکسپورٹ ہے. تو یہ چیزیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بزنس مین کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے، اچھے سے اچھے ان کو انسینٹیو دینے چاہیے، اور ہم دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں، ہم آسان کاروبار سکیم لا رہے ہیں، ہم مفت فری لینڈ دے رہے ہیں، ہم 0% انکم ٹیکس کر رہے ہیں، ہم 0% اس کی مشینری پہ ڈیوٹی کر، یہ فیسلٹیز ہیں جو دینے والی ہیں. لیکن یہ بھی فردر اب الاؤ نہیں کر رہا IMF. ابھی ریسنٹ رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے فیسلٹی دے دی ہے، فردر آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ فردر آپ اس کو بڑھا دیں، یعنی 2035 تک کا جو ہم نے ٹیکس فری دی ہے تو لوگوں کو اویل کرنی چاہیے. اگر ٹائم گزر جائے گا تو ان کو وہ فیسلٹی اتنی نہیں ملے گی. یہ فیسلٹی 2035 تک ہے، اور یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ 0 انکم ٹیکس. جہاں اس وقت کارپوریٹ ٹیکس 29% ہے، اگر کوئی نئی انڈسٹری لگائے گا تو اس کو 0% انٹرسٹ دینا پڑے گا، اور ساتھ میں اس کو زمین دے رہا ہوں ڈیولپ کرنے کے لیے کراچی کے نزدیک تک وہ ایکسپورٹ کر سکے. تو یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے رضا باکر صاحب، تو سر وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی اس کی. آپ پارلیمنٹ کی کمیٹی نے اس کو ٹیک اپ کیا تو، اور اسی طرح ڈالر مینوپولیشن کے اندر بینکس ملوث تھے، وہ معاملہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا، اٹھایا گیا، وہ بھی آج تک یعنی عوام کے سامنے کچھ نہیں ہے کہ ہوا کیا گیا، کدھر گیا پیسہ، کس کو ملا، ہوا تھا بینیفیشریز، کیا ہوا اس معاملے کا. تو یہی وہ لوگ جنہوں نے کیا ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے نا. دیکھو میرے چیزیں تو سب ریکارڈ پہ ہیں، ایک چیز ان کو کھول کے دی گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈیٹیل بھی دیں گے، لیکن ڈیٹیل دی نہیں آج تک. تو یہ چیزیں جب تک اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، ہماری حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو، اس کو جس نے غلط کام کیا ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ جی. کافی چلے سر، بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس بارے میں. قیصر شیخ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اہم ترین معاملات پر. وفاقی وزیر قیصر شیخ صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کی معاشی صورتحال اور احتساب کے حوالے سے کچھ اقدامات، خاص طور پر SIFC اور پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو پلانز ہیں گورنمنٹ کے، اس پہ گفتگو ہوئی. فور یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میل اینڈ ایکس. دیکھتے رہے گا اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.